बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक, आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने आपको कल के ही अपने वीलॉग में बता दिया था कि अब इमरान खान को किसी और केस में सज़ा दी जाएगी ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो नून लीग को दी जानी है, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने हैं, वो पलड़े बराबर हो सके, लंदन प्लान के ऊपर सख्ती से अमल हो सके। और आज सुबह सबसे पहली और सबसे हॉट आज की जो न्यूज़ रही वो यही रही कि इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल की सज़ा बामुशक्कत दे दी गई और उन्हें 10 साल के लिए किसी भी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। इस केस में बुशरा बीबी को घसीटने का, इस केस में उलझाने का, घसीटने का मकसद सिर्फ यही था कि जिस तरह से 2018 में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को मुख्तलिफ केसों में घसीटा गया था, मुख्तलिफ केसेस के अंदर उनको सज़ा दी गई थी, लेकिन उन्होंने तो वो जुराइम किए थे, उनके ऊपर तो वो जुराइम साबित हुए थे। उन्होंने तो शायद अब किसी डील के साथ, लंदन प्लान के साथ उन केसेस से आज़ादी हासिल की, उनके केस माफ़ कर दिए गए और उनको बाइज्जत तरीके से भागे हुए भगौड़े मुजरिम नवाज शरीफ को बाइज्जत तरीके से वापस लेके आए और उन्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी पे विराजमान करवाने की कोशिश की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान, जिस पे कुछ भी साबित नहीं हो सका, साइफर केस में उन्हें सज़ा दी गई और आज उनको और उनकी अहलिया को 14 साल के लिए सज़ा सुना दी गई। बज़ाहिर तो ये इसलिए किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो, तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो इस बात के खदशे में आ जाए कि अब इमरान खान ख़त्म हो गया, पार्टी ख़त्म हो गई, अब इमरान खान या उसके उम्मीदवारों को वोट देना वोट ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। ये सोचते हुए तहरीक इंसाफ का कारकुन तहरीक इंसाफ के मुंतखब करदा उम्मीदवारों को वोट ना दे, लेकिन हकीकत में खुदा को कुछ और ही मंजूर है। जितना इमरान खान को दबाया जाता है वोटर उतना ही उठता है, जितना इमरान खान को खुड्डे लाइन लगाया जाता है वोटर उतना ही संजीदगी से इमरान खान और उनके उम्मीदवारों को लेता है। और वोट देने के लिए अगर उसका कुछ परसेंट इरादा नहीं भी था तो उसका वोटर, उसका वोट बैंक पहले से ज़्यादा होता जा रहा है। इमरान खान को अब हमदर्दी का वोट भी मिलेगा, इमरान खान से उनकी हुकूमत छीनने जाने का वोट भी मिलेगा। इमरान खान पे लीगली तौर पे कुछ भी साबित नहीं हो सका, इस चीज़ का वोट भी अब सिर्फ इमरान खान को मिलेगा। इस हवाले से मेरी मुख्तलिफ माहिरीन से बात हुई, मुख्तलिफ कानूनदानों से बात हुई कि इस केस में अब क्या निकलेगा, तो सबका यही कहना था कि इस केस के पल्ले कुछ नहीं है, 15 मिनट में ये केस उड़ जाएगा। और क्योंकि अदालती कार्रवाई है और अदालती कार्रवाई को लिंगर ऑन करवाने के लिए अदालती कार्रवाई को इलेक्शनों के बाद डिलेइंग प्रैक्टिस के तौर पे चलाया जाएगा, तो शायद 2 से 3 माह लग जाएं, लेकिन 2 से 3 माह में ये केस सफ़ाए हस्सी से खारिज हो जाएगा। इसके ऊपर एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या आज से पहले भी मुख्तलिफ वज़रा को, मुख्तलिफ वज़राए आज़म को जिनको तोशा खाना के तहत दूसरे मुल्कों से तहाइफ मिले थे, क्या उनसे भी इसी तरह से एहतसाब लिया गया? क्या उनके तहाइफ का भी हिसाब हुआ? BMW आई, मरियम नवाज़ के पास गई, मुख्तलिफ गाड़ियाँ आई, चंद रुपयों में BMW जैसी, मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियाँ 4-4 लाख, 5-5 लाख में मुख्तलिफ वज़रा और उनके बच्चों ने ली। क्या उनका भी इसी तरह से एहतसाब हुआ जिस तरह से इमरान खान का एहतसाब हुआ? क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जब कुछ ना मिला तो गड़ी डाल दी गई इमरान खान के ऊपर, जब कुछ ना मिला तो तोशा खाना केस डाल दिया गया, कुछ ना मिला तो एक कागज़ उसने हवा में लहराया, उसको साइफर बना के इमरान खान के ऊपर ठोस दिया गया। इस तरह के भोंडे केस खुद से बना के, खुद से गवाह पेश करके इमरान खान को ज़बरदस्ती सज़ा दिलवाई गई ताकि एक शख्स को इलेक्शन से निकलवाया जा सके, आवाम के दिल से निकलवाया जा सके। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर है, ये जितना दबाते हैं खुदा उसकी मकबूलियत और खुदा उसकी इज़्ज़त में उतना ही इजाफा कर देता है। इसके अलावा आज एक और केस था, वो था इद्दत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह वाला केस। उस केस को भी हाई कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि अब इस केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और अब हाई कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं रहा अपने से छोटी अदालत को कोई हुक्म जारी करे। ये बात कहते हुए आज वो दरखास्त खारिज कर दी गई, जो केस खारिज करने के लिए दरखास्त दी गई थी। केस तो खारिज करना दूर की बात थी, हाई कोर्ट ने दरखास्त ही खारिज कर दी कि अब हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने से छोटे जज को कोई हुक्म दे सके। ये चल रहा है इस मुल्क का कानून, इस तरह से अदालतें, इस तरह से चीज़ें, इस तरह से तमाम वो लोग जो कि इस टाइम एक शख्स को गिराने में लगे हैं,
بے نقاب ہو رہے ہیں، اس طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ شاید 1947 سے لے کے آج تک بہت سی چیزیں، بہت سے ادارے، بہت سے لوگ ڈھکے چھپے ہوئے تھے، عوام عزت کرتی تھی، عوام کے دل میں ان کے لیے جو ایک جوش تھا، ایک عزت تھی، وہ شاید اب ختم ہو گئی، کیونکہ عوام کو اب پتہ ہے کہ یہ ننگے ہو چکے ہیں، نظام ننگا ہو چکا ہے، برہنہ ہو چکا ہے۔ اس شخص کو ننگا کرتے کرتے یہ لوگ اتنا تھک گئے کہ خود ہی ننگے ہو گئے۔ وہ تو ننگا نہیں ہوا، اب ان سے گزارش ہے کہ خود اپنے کپڑے پہن لیں۔ اس کے علاوہ آج کی جو دوسری بڑی خبر ہے وہ ہے تحریک انصاف کے ایک اہم امیدوار، ایک اہم کینڈیڈیٹ جو کہ خود کے اندر عمران خان کو دیکھتے تھے، جو کہ عمران خان جیسا لباس پہنتے تھے، عمران خان کا سٹائل اپنایا تھا، عمران خان سے متاثر تھے، ان کے حلقے کی عوام ان سے متاثر تھی، آج انہیں بے دردی سے گولی مار کے قتل کر دیا گیا ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی صورت الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے دہشت گردی جیسے بھونڈے ہتھ کندے استعمال کیے جائیں گے تاکہ عوام خود کہے کہ دہشت گردی ہے، ہمیں الیکشن کی طرف نہیں جانا۔ پہلے سینٹس میں بل پاس کروائے گئے الیکشن ملتوی کروانے کے لیے، ان کو سینٹ کی طرف سے کوئی ریلیف ملتا نظر نہ آیا، تو اب دہشت گردانہ کارروائیوں کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں اور دہشت گردی کے نتیجے میں الیکشن کو ملتوی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن ملتوی کروانا ہے تو سیدھی طرح کروا دیں، غریب عوام کو کیوں مروا رہے ہیں؟ کل تحریک انصاف کے جلسے میں ایک بم دھماکہ ہوا، آج کے پی کے حلقے NA 8 سے ریحان زیب کو گولی مار کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا جب وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، گاڑی پھاٹک پہ رکی اور انہیں بے دردی سے گولی مار کے قتل کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کو جب اس بات کا پتہ لگا تو عمران خان رونا شروع ہو گئے، عمران خان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کس حد تک میرے کارکنوں کو، میرے امیدواروں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ الیکشن ملتوی کروانے ہیں تو سیدھی طرح سے کروا دیں، اس طرح سے کارکنوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اور اس کے علاوہ آج ایک اہم کور کمانڈر میٹنگ ہوئی، کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر چیف آف آرمی سٹاف نے ملک کے اندر کچھ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے، ان دہشت گردانہ کارروائیوں کو قابو کرنے کے لیے، ملک کے اندر فل اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے ایک اہم کور کمانڈر کانفرنس کی ہے۔ اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر انہوں نے ملک کے اندر دہشت گردوں کو نہ صرف پکڑنے بلکہ ان کو جہنم واصل کروانے کے حوالے سے بھی کچھ اہم پلاننگز کی ہے۔ الیکشن کو فیئر کروانے، الیکشن کی سیکیورٹی کو کس طرح سے فوج ٹیک آف کرے گی، اس حوالے سے بھی اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ اور ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، ملک کے اندر جو معاملات خراب کیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آج اہم کور کمانڈر میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر ہمیں امید ہے کہ آگے جو دہشت گردانہ کارروائی ہے فوج اس پہ قابو پا لے گی، کیونکہ پاکستان کی فوج ایک قابل فوج ہے، پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا میں اپنا ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ اگلی خبر ہے وہ ہے الیکشن ملتوی کروانے کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن نے بہت سے حلقوں میں 8 فروری کو الیکشن نہ ہونے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اس کی 2 ریزن سامنے آئی ہیں۔ جن حلقوں میں الیکشن ملتوی ہونا ہے ان میں KPK کا حلقہ NA 8 جہاں پہ ریحان زیب صاحب کو آج بے دردی سے قتل کیا گیا، اور اس میں صوبائی اسمبلی کا حلقہ PK 22 یہاں سے بھی الیکشن ملتوی کروا دیا گیا ہے دہشت گردی کی وجہ سے، اور KPK کا حلقہ PK 91 سے بھی الیکشن ملتوی کروا دیا گیا ہے۔ یہاں سے بھی آزاد امیدوار عصمت اللہ کھٹک جو کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جن کی آج موت ہو گئی، ان کی موت کی وجہ سے بھی الیکشن ملتوی کروا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے وہ حلقے جہاں پہ نشان کی تبدیلی کے لیے درخواستیں منظور ہوئی تھی، جو انتخابی نشان الاٹ ہوئے تھے، کسی کو الٹے سیدھے جوتا، کتا بلہ، اس طرح کے جو نشانات الاٹ ہوئے تھے، ان نشانات کی تبدیلی کے لیے جو ہائی کورٹ کے اندر اور مختلف فارمز پہ جو تبدیلی نشان کے لیے درخواستیں دی گئی تھی، ان درخواستوں کی منظوری کے بعد ان تمام حلقوں سے الیکشن ملتوی کروا دیے گئے ہیں، اور ان حلقوں میں الیکشن کی اگلی تاریخ بھی جلد اناؤنس کر دی جائے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ابھی فل جو سیکیورٹی پیپر ہے جن کے اوپر انتخابی نشان چھاپا جانا ہے اس کی ابھی اویلیبلٹی ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کی اویلیبلٹی ممکن ہوگی، جیسے ہی وہ نئے نشانات کے ساتھ بیلٹ پیپر چھپ جائیں گے، تو ان حلقوں میں الیکشن
کی تاریخ دوبارہ دے دی جائے گی۔ اگلی اور آخری خبر وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے دوبارہ سے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ یہ الیکشن 8 سے 10 دن کے اندر ہو جائے گا، لیکن ہمیں امید ہے کہ آج 31 جنوری ہے، لیکن الیکشن سے پہلے 8 فروری سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ ہو جائے گا اور پارٹی بحال ہو جائے گی۔ الیکشنوں کے فوراً بعد تک پارٹی بحال ہو جائے گی۔ اس کے لیے آج تحریک انصاف نے اپنا اعلان جاری کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے آج اسلام آباد کے اندر ایک اہم میٹنگ رکھی تھی، ایک اہم پارٹی میٹنگ تھی۔ پارٹی میٹنگ کے اندر آج بابر اعوان صاحب بھی جانا چاہ رہے تھے، مختلف تحریک انصاف کے سینئر قائدین، سینئر قیادت اس میں شریک ہونا چاہ رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے اوپر دھاوا پولیس کا بول دیا گیا۔ ہمیشہ کی طرح جس طرح سے پہلے ہوتا آیا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر پولیس کی طرف سے ڈنڈے برسائے گئے۔ پولیس کے اہلکار اور اسلام آباد پولیس نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کو، اور تحریک انصاف کے اسلام آباد سیکریٹریٹ کو گھیرے میں لینے کے بعد جب بابر اعوان صاحب اندر گئے تو بابر اعوان صاحب نے کہا مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے، جس پہ پولیس والے نے کہا کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو کیوں نہیں جانے دے رہا۔ بابر صاحب نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کو کس نے روکا ہے؟ کہتے سر آپ کو پتہ ہے میں نام ان کا نہیں لے سکتا جس نے روکا ہے، آپ بھی انہیں جانتے ہیں، میں بھی انہیں جانتا ہوں، نہ نام آپ لے سکتے ہیں نہ نام میں لے سکتا ہوں۔ وہی شخص جس کا نام عمران خان نے بہت دفعہ لیا، شاید لاڈلے کی خواہش ہے کہ اب ان کو انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں کروانے دینا، جس کی وجہ سے تحریک انصاف نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو ایک طاقتور ہمارا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اپنا اجلاس کریں گے، اور اجلاس میں ہم اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تمام پلاننگ مکمل کریں گے۔ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے کچھ ہی دنوں میں فارغ ہو جائے گا، اور عوام نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ووٹ دینا ہے تو صرف عمران خان کو دینا ہے، باقی کسی کو بھی ووٹ نہیں دینا۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں امید ہے کہ 8 فروری کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے، کوئی ایسی دہشت گردی یا کوئی ایسی وجہ بن جائے گی کہ الیکشن ملتوی کروا دیے جائیں گے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ ناصر۔